تھانہ کنجا چودھری مونس الہی کے حلقہ میں چودھری سالک حسین کا جگہ جگہ طریق ساز استقبال۔ میرے بھائیوں بزرگوں السلام علیکم۔ میں آپ کا بڑا مشکور ہوں جس طرح آپ نے میرا استقبال کیا، جس محبت کے ساتھ۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ پہلی دفعہ میں یہاں پہ آیا ہوں، اور یہاں پہ آنے سے پہلے ہی ہمیں جو آپ کے یہاں کے نمائندے ہیں وہ ان سے ملاقاتیں بھی رہیں، اور انہوں نے اسکول کے مسئلے کے بارے میں ہمیں بتایا۔ تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں آنے سے پہلے ہی ہم نے اس پہ عمل درآمد کروانا شروع کر دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ دیکھیں گے وہ اپ گریڈ بھی ہو جائے گا، اور جو وہاں پہ جب بارش ہوتی ہے اور جو کمروں کا مسئلہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی بہت جلد حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ باقی بھی جتنے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا یہ فرض بنتا ہے، ہم آپ پہ کوئی احسان نہیں کر رہے، یا کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا یہ حق ہے اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے۔ تو انشاءاللہ اسی نظریے کے ساتھ آگے چلیں گے۔ آپ لوگوں کے جو ووٹ کی طاقت ہے اس کی جو ایک عظمت ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو اپنے ذہن میں رکھیں گے ہمیشہ، اور کبھی آپ لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے۔ میرے والد چودھری شجاعت حسین صاحب یہاں سے کئی دفعہ آپ لوگوں نے ان کو ایوان میں بھجوایا، لیکن وہ ہمیشہ آپ کی عزت اور آپ کے فخر بنے۔ میں بھی سمجھتا ہوں کہ انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے انشاءاللہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے، اور آپ کو بھی فخر ہوگا کہ آپ کے دن رات ہم انشاءاللہ تعالیٰ کام کریں گے۔ میں بڑا خوش ہوں آج یہاں پہ صدام بھائی اور کامران، انہوں نے ہمارے ساتھ چلنے کے لیے ہمارے دستے بازو بنے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وجہ سے یہاں پہ اور بھی ہماری جماعت کو طاقت ملے گی، اور آپ کے مزید ہم کام آ سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آخر میں آپ سب سے کہوں گا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ وسائل دے کہ ہم آپ لوگوں کے کام آ سکیں اور آپ کی دعائیں لے سکیں۔ بہت شکریہ۔ گرم جوشی اور پیار محبت کے ساتھ آپ نے میرا استقبال کیا۔ میں پہلی دفعہ یہاں آیا ہوں، لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کافی جو یہاں پہ چہرے ہیں ان سے پہچان بھی ہے، پہلے سے ملاقات بھی ہے۔ تو مجھے آج خوشی ہے کہ میں یہاں خود آیا ہوں، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی آپ لوگوں سے زیادہ ملاقات رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں چودھری ارشد محمود صاحب اور چودھری محمد افضل صاحب کا بھی مشہور ہوں، کیونکہ جس دن سے یہاں فیصلہ کیا کہ یہاں سے الیکشن لڑنا ہے وہ اس دن سے ہی ہمارے ساتھ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو مخلص ساتھی مل جائیں تو منزلیں بہت آسان ہو جاتی ہیں۔ اور ہماری منزل ہے کیا؟ کوئی ذاتی مفاد نہیں، بلکہ جو میرے دادا میرے والد یہیں سے الیکشن لڑتے رہے اور آپ لوگوں کی خدمت ہی کرتے رہے، تو میں سمجھتا ہوں جس طرح آپ لوگوں نے ان کو عزت دی، ایک مقام تک پہنچایا، کیونکہ یہ جو ہمارے خاندان کو عزت ملی ہے، مقام ملا ہے، یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں فضل ہے۔ اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کی، گجرات والوں کی ایک عزت آپ لوگوں نے ہمیشہ ہمیں دی، ہمارے خاندان کو دی، لیکن کہیں بیچ میں ہم یہ بات شاید بھول گئے، اور اپنے مفاد کی خاطر جو ہے وہ ہر کسی نے کام کرنا شروع کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیاست کرنی ہے انسان نے تو اپنا مفاد نہ دیکھیں، نہ ہی وہ مقصد ہے سیاست کا، بلکہ آپ عوام کے کام آئیں۔ جن لوگوں نے آپ کو ایوان تک پہنچایا ہے ان کی فکر جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہر وقت ہونی چاہیے۔ تو اسی سوچ کو آگے لے کے چل رہے ہیں، اور میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ ہمیں اسی طرح کے ساتھی مل گئے ہیں جو اسی ذہنیت کے ساتھ چلنے چاہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں جو ہمارے خاندان کے ساتھ اٹیچ تھے، لیکن انہوں نے کوئی نیک نامی نہیں کمائی اور نہ ہمیں کما کے دی۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ وہی لوگ جڑیں جو مخلص ہوں،
جو اپنے مفاد کا نہ سوچیں بلکہ اہل علاقہ کا سوچیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی دعائیں رہیں ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی بھی دے گا۔ اور آخر میں جس طرح ابھی بھائی نے یہاں پہ چیزیں کچھ بتائیں اس پہ پہلے ہی ہماری بات ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ عمل درآمد بھی ہم نے کروانا کہ یہاں جو BHU ہے اس کو تحصیل لیول کا ہیڈ کوارٹر کا ہاسپٹل بنایا جائے تاکہ اس پورے علاقے کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ ہوگا، اور جو گرلز کا اسکول ہے اس کو بھی اپ گریڈ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ پارک کی بھی ایک ڈیمانڈ ہے، انشاءاللہ اس کو بھی پورا کریں گے۔ اس کے لیے میں چوہدری صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ کوئی جگہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں، کوئی جگہ ایسی ہو جو سرکاری جگہ ہو تاکہ ہم وہ اس کے اوپر اپلیکیشن بنا کے انشاءاللہ تعالیٰ میں خود اس کو جو ہے وہ پرسیو بھی کروں گا انشاءاللہ۔ تو آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ سب دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہم اس علاقے کا، گجرات کا انشاءاللہ تعالیٰ نقشہ بدلیں گے اور یہاں بہتری لے کے آئیں گے۔ انصاف کا بھی یہاں پہ معیار جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کو بھی ضرورت ہے کہ وہ بھی بہتر ہو، لوگ خوف و ہراس میں نہ رہیں۔ جو ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ جب ان کے بچے گھر سے باہر جائیں تو ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، ایسا امن امان کا جو ہے وہ ایک ماحول ہونا چاہیے یہاں۔ تو باقی کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اسباب دے کہ ہم آپ لوگوں کی خدمت کر سکیں اور آپ لوگوں کی مزید دعائیں لے سکیں۔ گلیوں نالیوں سے لے کے اسکول کا بھی ایشو اور بہت سارے دیگر معاملات، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ لوگوں کے زندگی میں آسانی لے کے آنا۔ میں سمجھتا ہوں یہی ہر منتخب نمائندے کا فرض بھی ہے، تو انشاءاللہ اس فرض کو ہمیشہ اپنی اولین ترجیح بنا کے ہی سیاست کریں گے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے۔ نہ میرے والد نے کبھی ایسی سیاست کی، نہ میرے دادا نے کبھی ایسی سیاست کی، اور میں سمجھتا ہوں آپ کبھی بھی ہماری طرف سے مایوس نہ ہوئیے گا، کیونکہ میں بھی وہ والی سیاست کرنے گجرات نہیں آیا جو یہاں پہ کچھ سال چلتی رہی اور آپ لوگوں کو مایوسی بھی بہت ہوئی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ صاف شفاف سیاست کریں گے اور مقصد صرف عوام کی خدمت، آپ کی خدمت کرنا ہوگا انشاءاللہ۔ مسائل بہت ہیں، میں سمجھتا ہوں آج بھی اس دور میں بھی جس طرح کی میں یہاں پہ گلیاں اور جو یہاں کے مسائل سن رہا ہوں تو دل بہت رنجیدہ ہے کہ ہمیں کئی دفعہ آپ لوگوں نے ایوانوں میں بھی پہنچایا، وزارتیں بھی دلوائیں، وزارت اعلیٰ بھی دلوائی، لیکن حق ادا نہیں ہو سکا۔ تو مجھے اس چیز کا احساس ہمیشہ رہے گا اور اس چیز کی جستجو بھی رہے گی کہ آپ لوگوں کی دوبارہ سے اعتماد بحال کرنا ہے، آپ لوگوں کی دعائیں لینی ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے